نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج سورہ انفال کے مکمل ہونے کے بعد سورہ توبہ پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن پاک کی صورتوں کو اس طرح سے پڑھنے، سمجھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ اس سورت کا نام، دو نام اس کے کئی نام ہیں لیکن دو زیادہ مشہور ہیں، سورہ توبہ اور سورہ برات۔ سورہ توبہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 ساتھی جنگ معطا میں شامل نہ ہو سکے، نہ حصہ لیا انہوں نے، اور جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو اس لیے اس کا نام سورہ توبہ ہے۔ اس کے 3-4 رکوعوں میں جنگ کا ذکر ہے جیسا کہ سورہ انفال میں تھا، اور اسی لیے اس میں ان ساتھیوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے توبہ کی تھی، اور اس کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، یعنی برات کا مطلب ہے بری الذمہ ہو جانا، کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیے تھے، ان سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا اور وہ مکر گئے اس سے، تو ان سے تعلقات کی ذمہ داری اور ساری چیزوں کو ختم کرنے کا نام برات ہے، اس لیے اس کو برات بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز اس صورت میں کہ اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، اس کے لیے مختلف رائے ہیں علماء کی، اور ایک اتھینٹک بات اس میں یہ سامنے آتی ہے کیونکہ اس کا واقعہ وہی کنٹینیو ہے جو کہ سورہ انفال میں تھا، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بھی جنگ کے واقعات ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، تو اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اس کے شروع میں۔ اور دوسری صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، تو اس لیے صحابہ کرام نے اور بعد میں ہم مسلمانوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شروع میں نہیں لکھی۔ تو یہ تھی اس سے سورت سے متعلق کچھ امپورٹنٹ چیزیں، تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ براءتن، بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان کی طرف جن سے، تم نے عہد کر رکھا تھا، من المشرکین، سب مشرکوں میں سے، فسیحوا، چنانچہ تم سب چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، وعلموا، اور تم سب جان لو، انکم، کہ تم سب، غیرہ، نہیں ہو، معجزی، عاجز کرنے والے، اللہ، اللہ کو، ون اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی، رسوا کرنے والا ہے، الکافرین، سب کافروں کو، واذان، اور اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم حج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، بریء، بیزار ہے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ براءتن، براءت، بری الذمہ، الی، مکتوب الی، مرسل الی، ادائی الی الخیر، عہدتم، عہد و پیما، عہد و معاہدہ، المشرکین، شرک، مشرک اور شراکت، فسیحوا، سیر و سیاحت، سیاح، الارض، ارض و سما، قطع ارض اور اراضی، اربعۃ، ائمہ اربع، حدود اربع، وعلموا، علم، عالم، معلوم، اور تعلیم کے لیے بولتے ہیں، غیر، غیر اللہ، دیار غیر، معجزی، عاجز، عاجزی و انکساری، الکافرین، کفر، کافر اور کفار، اذان، اذان اور مؤذن، الناسی، عوامۃ الناس، بعض الناس اور عامۃ الناس، یوم، یوم، ایام، یوم آخرت اور یوم آزادی، الاکبری، کبیر، اکبر، تکبر اور مکبر، تم، توبہ، تائب، عربی کے ورڈز ہمارے پاس، اشہر، مہینے، مخزی، رسوا کرنے والا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں
کہ اللہ کی طرف سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی. یعنی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بات کو کرنے کا حکم دے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی کریں گے. ان کی طرف سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا مشرکوں میں سے، یعنی مشرکوں میں سے جو عہد کر رکھا تھا، جب انہوں نے وعدہ خلافی کی تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کسی قسم کی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگلی آیت میں چنانچہ اے مشرکو تم چلو پھرو زمین میں 4 مہینے. اب ان کو ایک اور ٹارگٹ دے دیا گیا کہ تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو، یعنی ان کو یہ کہا گیا کہ مسلمان اس 4 مہینوں میں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اور جان لو بے شک تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو. یعنی تم جو اپنی تدابیر کر رہے ہو ان میں سے کسی بھی تدبیر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. یعنی ان کے ان اعمال کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں، اور جہاں اللہ رسوا کرنے کا کہہ دیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اسے. اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن. یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو اعلان ہے وہ سب لوگوں کی طرف اس دن کا اعلان ہے جو کہ حج اکبر کے دن تھے، یعنی حج کے موقع پر. ایک اور بات وضاحت طلب کہ ہم مسلمان، خاص طور پہ ہم پاکستانی، حج اکبر کہتے ہیں اس حج کو جو کہ جمعے والے دن ہو، اور حج باقی سارے جو ہیں وہ حج عام حج کہلاتے ہیں. لیکن تصحیح کرنی ضروری ہے یہاں پر، ہر حج حج اکبر ہے، اور وہاں ڈیفینیشن اس کی یوں ہے کہ وہ عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں. تو یہاں پہ حج اکبر سے مراد حج کا دن ہے، اور کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکوں سے. کہ اللہ تعالیٰ کس سے بیزار ہے؟ مشرکوں سے، اور اس کا رسول بھی. یعنی جس سے اللہ بیزار ہے تو اس کا رسول کبھی بھی ان سے راضی و خوش نہیں ہو سکتا. پس تم مگر توبہ کر لو. اب آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا گیا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کہ کیا بات ہے، کس بات سے توبہ کر لو اور کیا ہوگا. فَهُوَ تو وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم منہ موڑ لو، فَاعْلَمُوا تو تم سب جان لو، انکم کہ بے شک تم غیر نہیں ہو معجزی عاجز کرنے والے اللہ کو. وبشر اور خوشخبری سنا دو الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعذاب علیم دردناک عذاب کی. آئیے پہلے ان کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں. خیر بہتر، خیر و برکت، خیر و عافیت. فعلموا علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات. معجزی عاجز، عاجزی اور انکساری. بشر بشارت، بشیر مبشر. کفروا کفر، کافر، کفار اور کفار مکہ. علیم رنج و علم، المناک حادثہ. اللہ ماشاء اللہ، اللہ قلیل، اللہ یہ کہ عہد تم عہد و پیما اور عہد و معاہدہ. ان کے لیے ہم بولتے ہیں ربک کا ورڈ ہمارے پاس صرف ایک ہے، تولی تم منہ موڑ لو. اب یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 3 کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم پچھلی آیت کے پچھلے حصے میں کیا تھا کہ اگر تم توبہ کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی اگر تم توبہ کر لو گے، گناہ کرنا انسان ہیں، بشر ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، لیکن اس گناہ کو گناہ مان لینا، اس پر توبہ کر لینا بہتر ہے تمہارے لیے. اور اگر تم منہ موڑ لو تو جان لو کہ بے شک تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو. یعنی اگر تم کنارہ کش ہو جاؤ، نہ مانو احکامات کو، تو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور خوشخبری سنا دو کس کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کس بات کی؟ دردناک عذاب کی. کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کے رسول کا، ان کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے اور اس طرح کی خوشخبریوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنا اور اپنے نبی کا فرما بردار بنائے. اور لاکھ کروڑوں بار شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں. اب امت ہونے کا ہم
فرض بھی نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔